پیارے بھائی، آپ نے ویڈیو بھیجی ہے، نامعلوم یہ شخص مسلمان ہے، کافر ہے، قادیانی، بے ایمان، مرتد ہے، یا پتہ نہیں یہ کیا بلا ہے، اور یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ یہ گندی زبان والا اور گندی شکل والا موجود کہاں ہے۔ پہاڑی آلو کی طرح مونچھیں بھی غائب ہیں اور داڑھی بھی غائب ہے۔ اب پتہ نہیں یہ ہے کہ کون اور کہاں پر موجود ہے۔ پاکستان بلوچستان کے حوالے سے یہ بات کر رہا ہے کہ بلوچستان کے لوگ پاکستان سے آزادی چاہتے ہیں، اور اس تعلق سے یہ اپنی ناپاک زبان کے ساتھ پوری طرح پراپیگنڈا کر رہا ہے۔ لگتا یہ ہے کہ شاید کہ یہ کلبھوشن کا شاگرد ہوگا۔ یہ جو بھی منحوس ہے بھلے اس تک باعث پہنچے، شاید کہ ہو سکتا ہے پاکستان، بلوچستان اور بلوچستان کے لوگ پاکستان سے آزادی چاہتے ہیں۔ یہ جس قسم کی اس نے گفتگو کی ہے، شاید کہ یہ کلبھوشن کا شاگرد ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کلبھوشن کا داماد ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کلبھوشن کا سسر ہو، یا پتہ نہیں دماغ خراب مینٹل کون ہے۔ بلوچستان پاکستان ہے، بلوچستان پاکستان ہے، سندھستان پاکستان ہے، پنجابستان بھی پاکستان ہے، اور پختونستان بھی پاکستان ہے، اور کشمیرستان بھی پاکستان ہے۔ تو میرے پیارے بھائی، پاکستان تو پاکستان سے آزادی نہیں چاہتا۔ پاکستان سے آزادی کوئی نہیں چاہتا ہے۔ یہاں کیوں نہیں چاہتا پاکستان سے آزادی؟ اس سے پہلے ایک آپ کو بات بتا دوں، ایسی ویڈیوز جو سوشل میڈیا پر آئیں، یا ایسے لوگ جو ہماری زندگی میں آمنے سامنے فیس ٹو فیس ہمارا اور ان کا سامنا ہو، یاد رکھیے یہ ملک پاکستان، میں اللہ کے گھر میں مسجد میں بیٹھ کر نماز فجر ادا کرنے کے فوری بعد علی وجہ البصیرت یہ کہتا ہوں کہ یہ ملک پاکستان اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور ہم یہ امید رکھتے ہیں، اور ہماری یہ امید سامنے موجود گراؤنڈ صورتحال کو دیکھتے ہوئے کہ پاکستان کو اللہ وحدہ لا شریک نے کسی خاص عظیم مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ حرمین کے دفاع کا مسئلہ ہو تو پاکستان ہی پر بھروسہ کیا جاتا ہے، اور پاکستان ہی اپنے خون سے حرمین کا دفاع کرتا ہے۔ بیت المقدس یا فلسطین کا مسئلہ ہو تو آج اگر یہودی بیت المقدس کو تباہ کرنے سے رکے ہوئے ہیں تو یاد رکھیے کہ اسرائیلی اور یہودیوں کے دل میں اگر کوئی خوف ہے، کوئی دبدبا ہے، کوئی ڈر ہے تو وہ پاکستان کا ہے۔ یہ پاکستان ہمیں نہیں چھوڑے گا، اور یہ پاکستانی مسلمان ہمیں نہیں چھوڑیں گے۔ تو پاکستان اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ایسے لوگ جن سے آپ کا واسطہ پڑتا ہے، اب جیسے ہمارے گروپ کے اندر یہ ویڈیو آئی، اس طرح دیگر بے شمار جگہوں پر، تو یہ دیکھا کریں کہ آیا یہ بندہ ہے کون؟ آیا یہ بندہ ہے کون؟ یہ کلبھوشن یادو جو ہماری پاک آرمی نے بلوچستان میں پکڑا، جیسے چوہا کوڑکی میں پھنسایا جاتا ہے، تو اب وہ کتنے ناموں کے ساتھ تھا؟ اس نے کئی اپنے نام اور کئی اپنی شناختی کارڈ بطور مسلمان بھی بنا رکھے تھے، اور مسلمان کا نام کیا ہوتا ہے؟ عبداللہ، عبد الرحمان وغیرہ وغیرہ۔ تو ایسے لوگوں سے یہ بھی معاملہ ہوشیار رکھا کریں، آیا یہ کہیں کلبھوشن کا داماد تو نہیں آ گیا؟ آیا یہ کہیں کلبھوشن کا سسر تو گفتگو نہیں کر
یا کوئی یہ قادیانی مرتد پاکستان اور اسلام دشمن تو نہیں ہے، یا کوئی اور کافر تو نہیں ہے، یا یہ کہ کہیں مینٹل ہاسپٹل سے بھاگا ہوا تو نہیں ہے، ان میں سے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال اب کہا کہ بلوچستان کے لوگ پاکستان سے آزادی چاہتے ہیں، تو جواب یہ ہے کہ پاکستان سے آزادی نہیں چاہتا۔ بلوچستان کیا ہے؟ بلوچستان پاکستان ہے، اور پاکستان سے آزادی نہیں چاہتا۔ اور اگر یہ جو معاملہ ہے وہ چاہے بلوچستان میں ہو اور چاہے معاملہ خیبر پختونخوا کے وانا وزیرستان اور میرلی اور میرن شاہ میں تھا، تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ وانا وزیرستان اور ڈیرہ اسماعیل خان اور ٹانک اور میرن شاہ اور میرلی، کیا یہ مسعود وزیر بھٹنی پٹھان کیا یہ پاکستان سے آزادی چاہتے تھے؟ قطعاً نہیں ہے۔ جبکہ یہاں خیبر پختونخوا میں ٹی ٹی پی جیسی دہشت تنظیمیں جو کہ در پردہ انڈیا بھارت مودی اینڈ کمپنی کے لیے کام کرنے والی، تو پاکستان آزادی نہیں چاہتا تھا، لیکن یہاں ایسا نقشہ کریٹ ہوا کہ گویا مسعود وزیر پاکستان سے آزادی چاہتے ہیں، لیکن ایسا نہیں تھا۔ ان دہشت گردوں کا خاتمہ ہوا اور الحمدللہ آج وہ باقاعدہ ایک علاقے ہیں اور ایریز ہیں، اور اللہ کے فضل سے امن و امان کی صورتحال ہے۔ کوئی مسلمان پاکستان سے آزادی نہیں چاہتا، بلکہ پاکستان سے آزادی کو کیا چاہے گا؟ کشمیر مقبوضہ جموں، وہاں کے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان بن جائیں، جبکہ وہ پاکستان تھے، لیکن بھارت اور ہندوستان کی ناجائز قبضہ خوری کی وجہ سے ہمارے وجود کا ٹکڑا وہ ہم سے علیحدہ ہے۔ تو پاکستان سے آزادی کوئی نہیں چاہتا ہے۔ یہ کلبھوشن یادو اور اس قسم کے دہشت گردوں اور تخریب کاروں، ان کی دہشت گردی، ان کی تخریب کاری کا نتیجہ ہے کہ کچھ ایسے احمق اور بے وقوف جو مسلمان حکومت کے خلاف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والوں کے خلاف ہتھیار اٹھاتے ہیں۔ وہ چند ایسے نکمے نکھٹو جاہل کم علم بے علم اور بد علم قسم کے لوگ کہ جن کو کلبھوشن جیسے لوگوں نے تیار کیا ہوتا ہے۔ آپ صلاح الدین ایوبی کی تاریخ پڑھ کر دیکھ لیں، دشمن کے جاسوس مسجد کے امام کی صورت میں بھی آتے، دشمن کے جاسوس آج کی اگر ہم 2018 کی لینگویج لیں تو کالجوں اور یونیورسٹیوں کے پروفیسروں کی صورت میں بھی آتے۔ اگر آپ صلاح الدین ایوبی کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں تو کافروں اور دشمنوں کے جاسوس بڑے بڑے دانشوروں اور قلم کاروں کی صورت میں بھی آتے، لیکن صلاح الدین ایوبی نے رحمت اللہ علیہ ان جاسوسوں کو ان کے دلوں سے باہر نکالا، چاہے کوئی مسجد کے امام کی صورت میں دشمن کا جاسوس بن کر جہاد اور مجاہدوں اور اسلامی حکومت کے خلاف کام کر رہا تھا، یا کہیں کوئی پروفیسر اور کہیں کوئی دانشور بن کر، یا کہیں کوئی قلمکار بن کر مسلمانوں اور اسلامی حکومت کے خلاف انڈر گراؤنڈ کام کر رہا تھا، تو وہاں ان سے ان دلوں سے ان کو نکالا گیا اور کلبھوشن چوہے کی طرح انہیں دبوچ لیا گیا۔ تو یہ چند ایسے لوگ جن کے متعلق آپ کو نہیں پتا آیا یہ کلبھوشن ہے، کلبھوشن کا داماد ہے، کلبھوشن کا سسر ہے، کلبھوشن کا ماما ہے، چاچا ہے، تایا ہے، پتہ
نہیں کیا ہے، یا کہ وہ قادیانی مرتد ہے، یا کہ وہ کوئی اور کافر ہے، یا کہ وہ کوئی کم عقل اور بے وقوف انسان ہے، تو بلوچستان پاکستان سے آزادی نہیں چاہتا۔ شر پسند اور دہشت گرد لوگ کہاں نہیں ہوتے؟ اگر چند شر پسندوں اور دہشت گردوں کی وجہ سے کوئی پاگل یہ کہے کہ جناب یہ آزادی چاہتے ہیں، تو اس بات کے اندر کوئی سچائی نہیں ہے۔ خود مدینہ طیبہ کے اندر عبداللہ ابن ابی ابن سلول جیسے بڑے بڑے منافق موجود تھے۔ اب کوئی آمد یہ کہے کہ مدینے کے لوگ مدینے سے آزادی چاہتے تھے، تو وہ پاگل ہی ہوگا نا۔ تو چند عبداللہ بن ابی بن سلول کے ساتھی منافقانہ کردار ادا کرنے والے، اس سے کوئی یہ کہہ دے کہ مدینے کے لوگ مدینے سے آزادی چاہتے تھے، تو وہ پاگل اور مینٹل ہوگا۔ تو اسی طرح اگر کوئی چند لوگ نامعلوم کہ وہ کلبوشن ہے، نامعلوم کہ وہ کلبوشن کے ماما دادا نانا ابو وغیرہ ہیں، کلبوشن کا سسر ہے، کلبوشن کا داماد ہے، کوئی قادیانی ہے، پتہ نہیں کوئی کیا خبیث ہے، ان کی وجہ سے یہ کہنا کہ جناب بلوچستان پاکستان سے آزادی چاہتا ہے، تو پاکستان سے آزادی کبھی نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اداروں کو یہ توفیق دے کہ ایسے چوہوں کو، یہ چوہے جہاں موجود ہیں، ان کو زہر مار گولیاں دیں اور انہیں کلبوشن کی طرح پکڑ کر ان کے انجام کو پہنچائیں۔ پاکستان زندہ باد، پائندہ باد۔